وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدید. ایاز وزیر صاحب، آج کا جو سانحہ ہے اس پہ ہم سب بہت غمزدہ ہیں، لیکن ہر ایک جو غم ہوتا ہے، ایک جو تخریب ہوتی ہے، اس میں کچھ تعمیر کا پہلو بھی ہوتا ہے. تو عمران خان صاحب نے 18 کو اسلام آباد میں اپنی جو ہڑتال کی کال ہے واپس لے لی. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک پازیٹیو ڈائریکشن میں ایک پیش رفت ہوئی ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر اس سانحے کے بعد بھی ہماری لیڈرشپ پولیٹیکل پرٹیکولرلی اینڈ پولیٹیکل اینڈ ملٹری بوتھ، اگر اس کے بعد بھی ہم واقعی ایک پیج پہ نہیں ہوئے تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہوگا، یہ بہت بڑی بدقسمتی ہوگی. اب یہ ایسا واقعہ ہے کہ اس کے ساتھ پتھر دل والا آدمی بھی اندر سے رو پڑتا ہے. بچے ہیں، معصوم بچے ہیں، صاف ٹارگٹ ہے، ان کے ساتھ کس کا ضد ہو سکتا ہے، خواہ وہ کسی کے بھی بچے ہوں. اب ان کا اینگل آدمی سمجھتا ہے کہ آرمی پبلک اسکول کو کیوں ٹارگٹ کیا، لیکن معصوم پھول جیسے بچے ہیں، ان کا غم ان کے والدین جیسے تو شاید ہمارے دلوں میں نہ آئے، لیکن اسے کم بھی شاید نہ ہو. ہر ایک آدمی دکھی ہے، ہر ایک آدمی پریشان ہے کہ کیا ہو رہا ہے. اس کا مقصد کہ ہم صرف بس اسی طرح بیٹھے رہیں گے اور جدھر سے طوفان آیا ہمیں مارتے جائیں گے. تو اب یہ ایک لاسٹ وارننگ میں سمجھتا ہوں ہے. اگر اب بھی انہوں نے اپنے اپنے قلعے نہیں ہٹائے، اس ایک چیز پہ ایک پوائنٹ پہ اکٹھے نہیں ہوئے، تو اس سے بڑی بدقسمتی ملک کی اور ہو ہی نہیں سکتی. چلیں، اچھا میں ایک سوال آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں اسد منیر صاحب، کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس پالیسی ہے یا نہیں ہے. آپ کا خیال ہے پالیسی ہے، تو اس لیے 2009 سے آپریشن بھی ہو رہے ہیں. تو یہ جی تو ایک نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی نیکٹا، نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی بنی، وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آتی. تو اگر پالیسی ہے تو وہ کدھر ہے؟ نہیں، وہ تو میرا خیال ہے کہ ابھی اس کا انہوں نے کوئی ہیڈ اپوائنٹ کیا ہے. پہلے تو وہ نہیں تھا، 2-3 لگائے تھے اور وہ پھر ہٹ جاتے. مجھے اس کی صحیح وجہ نہیں پتہ. وہ جو ہے نا، اس میں میرا اپنا خیال ہے کہ اس کے لیے بہت سارے ریسورسز چاہیے ہوں گے اس کو ایکٹیو کرنے کے لیے. پھر اس میں یہ جو جوائنٹ انٹیلیجنس والے ہوں گے، وہ بھی ایک اتنا آسان کام نہیں ہے. انٹیلیجنس والے نارملی ایک ایجنسی دوسری ایجنسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتی ملک کے اندر بھی. یہ ہمارے ملک میں صرف نہیں، اور ملکوں میں بھی، انڈیا میں، امریکہ میں FBI CIA یہ چیزیں اپنی شیئر نہیں کرتی. تو یہ جو ہے نا، ابھی آپ نے ایک اسٹریٹجی کے تحت آرمی نے 2009 میں آپریشن شروع کیا کہ ہم نارتھ سے شروع کریں گے، سوات سے، اور نیچے آئیں گے اور جائیں گے نارتھ وزیرستان تک. 2011 میں انہوں نے پلان کیا تھا، لیکن اس وجہ سے کہ پوری قوم نے کہا کہ جی آپ نارتھ پہ اگر آپ نے آپریشن کیا تو وہ امریکہ کی آپ جنگ لڑیں گے. تو اس وجہ سے میرا خیال ہے فوج تو اب تو آپریشن ہو رہا ہے. آپریشن ہو رہا ہے. ابھی آپ دیکھیں، جب COS راحیل شریف صاحب بولتے ہیں کہ جی یہ جب تک دہشت گردی ختم نہیں ہوگی یہ جاری رہے گا، اس کا مطلب ہے کہ نارتھ کا آپریشن تو ہو سکتا ہے 1-2 مہینے میں ختم ہو جائے. تو اس کے بعد یہ سٹیز میں بھی چل بھی رہا ہے اور یہ جائیں گے اور ان کے روٹس پہ. اس میں یہ جو 2 چیزیں نا، ایک دہشت گردی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ وائلنس ختم ہو. انتہا پسندی وہ چلتے رہے گا، 20 سال ہو سکتا ہے لگ جائے. انتہا پسندی اتنی آسانی سے نہیں ختم ہوگی. اچھا، انتہا پسندی اتنی آسانی سے ختم نہیں ہوگی؟ ہمیں 30-35 سال لگے انتہا پسند بننے میں، اتنا ہی ٹائم لگے گا. اچھا، غلام احمد بلور صاحب رکن قومی اسمبلی ANP کے سینئر سیاستدان. السلام علیکم بلور صاحب. جی بلور صاحب، آپ کا کیا خیال ہے کہ ہمارے پاس کاؤنٹر ٹیررزم کی کوئی پالیسی ہے یا نہیں ہے؟ جی پالیسیاں تو ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم، بڑی مہربانی آپ نے اس طرف توجہ دی. پالیسیاں تو ہم بناتے رہتے ہیں، لیکن ان کو پروان چڑھانا بڑا مشکل ہوتا ہے. میں تو یہ کہ جس سمے ابھی مجھے پسند آئی ان کی بات، بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے تھے کہ 35 سال میں لگے دہشت گرد بننے میں. میں تو دہشت گرد آپ نے اس دن سے 35 سال پہلے بنا دیا تھا. چلے ٹھیک ہے اس وقت. لیکن اب ہمیں چاہیے تھا کہ ہم تو اس وقت روتے تھے. ایک لیڈر، ہمارے لیڈر تھا پورے پاکستان میں، جو کہتا تھا کہ یہ غلط بات ہے، آپ جو کچھ کر رہے ہیں دوسرے کے ملک میں جو ہو رہا ہے تمہارا آپ کو ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اگر ہمارے ملک میں کچھ ہو تو ہم ہندوستان کو اجازت دیں گے کہ ہمارے اندر پیرس کرے؟ کبھی بھی نہیں دیں گے. چین کو نہیں دیں گے، روس کو. تو اس وقت جو ہم کہتے تھے وہ کہتے ہیں یہ روس کے ایجنٹ ہیں. ہم تو یہی کہتے ہیں اس تباہی جو اس وقت تباہی کا انہوں نے جو فیصلے کیے، سیاسی فیصلے جو کہ غلط کیے، آج اس کو ہم بھگت رہے ہیں. آج میرے شہر کو لہو کر دیا.
میرا شہر میں دو جنازے ابھی میں ایک جنازہ پڑھ کے آیا ہوں. اب 7 بجے سے لے کے رات کے 12 بجے تک جنازے ہیں. یہ کیا ہے یہ اور یہ ایسے میں نے کہا یہ تو اور ہمارے جو یہاں کے لیڈر جس پر قوم نے اعتماد کیا ہے اپنے عمران خان, وہ اپنے وزیر اعظم بننے کے شوق میں اپنا وہ کیا ہے کہ نہیں اب وہ اس میں لگا ہوا ہے وزیر اعظم بننے کے. بلور صاحب میرا خیال ہے کہ آج کے دن ہم ایک دوسرے پہ تنقید نہ کریں تو بہتر ہے. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ سینیٹر پرویز رشید صاحب موجود ہیں, وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات. پرویز رشید صاحب. جی وعلیکم السلام. پرویز رشید صاحب, کل نواز شریف صاحب نے پشاور میں پارلیمانی پارٹیز کے جو لیڈرز ہیں ان کی ایک کانفرنس بلائی ہے. میں نے کانفرنس کا لفظ استعمال کیا ہے, ویسے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ میٹنگ بلائی ہے. تو کچھ آپ بتائیں گے کہ اس کا بنیادی ایجنڈا کیا ہے؟ شکریہ میر صاحب. کل کی جو اجتماع ہے جس کی وزیر اعظم نے تمام پارلیمانی پارٹی کے لیڈرز کو دعوت دی ہے اس پہ یقیناً آج کا جو المیہ ہے, ثانیہ ہے, جس نے پوری دنیا میں انسانیت کو ضرب لگائی اور پوری دنیا کی انسانیت نے پاکستان کے ساتھ یکجہتی کا بھی اظہار کیا, ہمدردی کا بھی اظہار کیا, اس المیے کے پہ غور کرنا اور یہ ثابت کرنا کہ پاکستانی قوم بلا تفریق بغیر کسی اختلاف کے دہشت گردی کے خلاف متحد ہے اور دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے ہم سب پرعزم ہیں اور ہم سب ایک پیج پہ ہیں. اچھا, بہت بہت شکریہ جناب سینیٹر پرویز رشید صاحب. اب رانا جواد صاحب, یہ میں نے سوال کیا تھا اسد منیر صاحب سے, پالیسی ہمارے پاس ہے یا نہیں, اگر ہے تو نیکٹا کدھر ہے؟ ہمیں بدقسمتی سے دوبارہ وہی بات ہے کہ ہمارے پاس پالیسی جو ہے نا نہیں ہے. اور پالیسی کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں, جب آپ کہتے ہیں نا کہ سیاسی اونرشپ ہونی چاہیے, کل کی میٹنگ میں ایک اگر فیصلہ آ جائے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈز باہر نکلیں اور دہشت گردوں کو کنڈیم نہ کریں بلکہ دہشت گردوں کا نام لے کے بتائیں کہ ان کی جو چالیں ہیں, ان کے جو عزائم ہیں, جہاں جہاں پہ ہیں ہم ان کو ختم کریں گے, اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بہت سارے مشکل فیصلے جو آپ سے آج سے 10 سال پہلے آپ کو کرنے چاہیے تھے, آج تک نہیں آپ کر سکے. میں بتانا نہیں چاہوں گا, آپ کو بھی پتہ ہے کہ کہاں سے یہ بریڈ ہو رہی ہیں ہماری ساری ایکسٹریمزم. اس کے علاوہ وہ فیصلے آپ کریں, یہ موقع ہے جب آپ نے اتنے بچوں کی شہادت برداشت کی ہے, آپ کے فوجی جوان شہید ہو رہے ہیں, آپ کی قوم حالت جنگ میں ہے, اب تو فیصلے کر لیں. کاؤنٹر ٹیررزم کی جہاں تک بات ہے, دیکھیں بریگیڈیئر صاحب جو بھی بات کر رہے تھے کہ ایک دفاعی ہے اور ایک اگریسو ہے, یہ تو ایک بات ٹھیک ہوگی, لیکن فی الحال ہماری پرابلم کیا ہے؟ ہمارے ہاں کوئی ایسا ایک ادارہ نہیں ہے جو آپ کو بتا سکتا ہے کہ آپ کے ملک میں تھریٹ پرسیپشن کہاں سے جنریٹ ہو رہی ہے, اس کی پہنچ کتنی ہے, اس کا امپیکٹ کتنا ہوگا. پرائم منسٹر کے پاس آئی بی کی ایک علیحدہ رپورٹ آئے گی, آئی ایس آئی کی ایک علیحدہ آئے گی, پروونسز سے ایک علیحدہ آئے گی, نہ پرائم منسٹر کے پاس. لیکن اسد منیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ امریکہ میں بھی ایجنسیز اپنی انفارمیشن شیئر نہیں کرتی. میں ان سے اختلاف کرتا ہوں اس بات. نہیں, دیکھیں وہاں پہ نیشنل سیکورٹی, دیکھیں اس میں تو ایک اور ڈفرینٹ تھا, وہ ان کا اینگل ڈفرینٹ تھا. ہم تو انہوں نے اس کے ایک واقعے کے بعد آج تک کوئی واقعہ نہیں ہونے دیا, انہوں نے لرن کیا, ہم نے آج تک نہیں کیا. میں بات کر رہا تھا حامد کہ جب پرائم منسٹر کے پاس نیکٹا کا کیا تصور کیا تھا, اس کا تصور یہ تھا کہ ایک ایسا ادارہ ہوگا جو کہ جتنی بھی آپ کے ملک میں تھریٹ پرسیپشن ہے اس کو ایویلویٹ کرے گا. ابھی آپ کو پتا ہے واگا بارڈر پہ کہا گیا تھا کہ 3 دن پہلے اطلاع دی گئی تھی. کیوں نہیں عمل ہو سکتا؟ اس لیے کہ فالو اپ نہیں ہوتا ہے, گریڈنگ نہیں ہوتی ہے. تو نیکٹا کا بنیادی کام یہ تھا کہ ایک تو تھریٹ پرسیپشن جہاں سے بھی آئے گی اس کو ایکومولیٹ کرے گی, اس کی ایک رپورٹ بنائے گی, اس کا ایک فالو اپ کرے گی. دوسرا اس کا یہ تھا کہ جو جہاں سے ایمینیٹ ہو رہی ہیں چیزیں وہاں پہ جا کے جہاں پہ کاؤنٹر ٹیررزم ایکسٹریمزم ہے اس کو ایڈریس کرے گی, سلیبس پہ بات کرے گی. اور ایک اور سب سے امپورٹنٹ آپ کو مزے کی ایک بات بتاتا ہوں. 2009 کی بات آئی جب ملک میں بڑا شور تھا, دہشت گردی عروج پہ تھی کہ مدرسوں کی ریفارم کرنی چاہیے, تو یورپین ایمبیسڈر یہاں پہ آئے, انہوں نے کہا جی کہ ہماری گورنمنٹ نے اتنا فنڈ دیا ہے تو ہم مدرسہ ریفارمز میں ڈالنا چاہتے ہیں. آپ یقین کریں حامد, وہ ایجوکیشن منسٹری میں گئے, ایجوکیشن والوں نے کہا جی مدرسے تو ہماری ڈومین میں نہیں ہے, یہ تو انٹیریئر کے پاس آتے ہیں. وہ انٹیریئر چلے گئے, انٹیریئر نے کہا کہ جی ابھی ہم نے ان پہ کوئی پالیسی نہیں بنائی ہے, اس لیے ہم واپس ایجوکیشن جائیں آپ اور ان سے دیکھیں کہ وہ کہاں پہ خرچ کر سکتے ہیں. وہ فنڈ لیپس ہو گئے, اس کا کچھ نہیں بنا. تو نیکٹا کا ایک کیا تصور تھا کہ 1 ونڈو آپریشن ہوگا. دنیا, یہ بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے ہیں نا پیسے, دنیا آپ کو اربوں روپیہ دینا چاہتی ہے اس مصیبت سے جان چھڑانے کے لیے. آپ کے پاس نہ کوئی ادارہ ہے, نہ کوئی ایک ایسا مربوط سسٹم ہے جس کے تحت رہ کے آپ 2-3 چیزیں کریں گے. آپ
کچھ نہیں کرنا. ایک تو جہاں سے اچھا دنیا پیسے دینا چاہتی ہے, ہم لے نہیں رہے اس لیے کہ ہمارے پاس کوئی ادارہ نہیں ہے, نہ پالیسی ہے نہیں تو پرویز مشرف صاحب کے دور میں جو 10 ارب ڈالر ہم نے لیے تھے تو اسی ٹیررزم کو ختم کرنے کے لیے لیے تھے نا. اگر میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, آپ اتنے بڑے صحافی ہیں, مجھے آج تک بتا دیں کہ اس کی تفصیل وہ کہاں پہ خرچ ہوا. جی ان سے پوچھتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب آپ اس زمانے میں اس آپریشن کا حصہ تھے اور آپ ہی وہ پیسے خرچ کر رہے تھے, اور نہیں چلے امریکیوں کے ساتھ مل کے جو آپریشن ہوا تھا اس میں آپ بھی تو شامل تھے نا, تو کچھ بتائیں گے کہ یہ پیسے کس طرح خرچ ہوئے اور وہ پیسے؟ میرا پیسوں کے ساتھ کوئی ڈیلنگ ہی نہیں تھی. اچھا ہم تو فیلڈ میں تھے, ہم ٹھیک ہے فیلڈ میں کام کر رہے تھے. لیکن میں یہ جو بات کر رہے ہیں وہ یہ ایک لانگ ٹرم اس کی بات کر رہے ہیں کہ آپ کے ایک ادارہ بنے گا اور اس کے بعد وہ کرے گا. میرا اپنا خیال یہ کہ یہ جو دہشت گردی ہے نا, اگر یہ ابھی والا یہ آپریشن شروع کرے, آرمی ایک اسٹریٹجی کے تحت چل رہی ہے, کوئی یہ نہیں ہے کہ بغیر کہ ہم فیز 1 میں میر علی لیں گے, 2 میں میران شاہ لیں گے, پھر شوال لیں گے, ایک پلان کیسے یہ, اور اس کو یہ کنٹینیو کریں. ابھی کر رہے ہیں یہ, تو میں ابھی بھی بول رہا ہوں کہ جس طرح ساؤتھ میں تو آپریشن نہیں ہو رہا, لیکن وہ شکری جمعہ جو ہے القاعدہ والا انٹیلیجنس بیس پہ پکڑا گیا, یہ جو کراچی میں اس کا جو IS والا پکڑا گیا, تو یہ جو اس کے علاوہ بھی لوگ یہ کنٹینیو رکھے. آپ دیکھیں یہ کہ میرا اپنا خیال ہے 2-3 سال میں یہ ختم ہو جائے گی ٹیررزم. یہ دوسری دفعہ بات کی ہے جی بریگیڈیئر اسد منیر صاحب نے کہ اگر آپریشن جاری رہے گا تو 2 سال میں ٹیررزم ختم ہو جائے گی. آپ اتفاق کرتے ہیں؟ یو بلانگ ٹو ساؤتھ وزیرستان. میں سر یہ بات ریکارڈ ہو رہی ہے, 2 سال بھی گزر جائیں گے, 2 سال بھی گزر جائیں گے, پھر 2 سال کے بعد پھر دوبارہ دکھائیے کہ دہشت گردی ختم ہو گئی یا ہے. 13 سال تو ہمیں لڑتے لڑتے لگ گئے, اور ہر ایک ٹرائبل ایجنسی میں 1-1, 2-2, 3-3 آپریشن ہو گئے. ساؤتھ وزیرستان میں 2009 میں آپریشن مسعود ایریا میں شروع کیا تھا, ابھی تک سرکاری طور پہ وہ بند نہیں ہے, تو گویا وہ بھی چل رہا ہے. مسعود ابھی تک IDPs پڑے انڈیا خان ٹانک میں, اور اب آپ نے نارتھ میں شروع کر لیا, وہ IDPs آ گئے, ادھر خیبر میں کر لیا. 30 لاکھ سے زیادہ لوگ آپ کے IDPs ہیں اپنے ملک کے, صرف فاٹا کے اوپر سے ڈرون کے حملے ہو رہے ہیں, اس میں جو انوسنٹ لوگ مر رہے ہیں. فاٹا کا کوئی والی وارث ہے ہی نہیں, نہ وہ پاکستانی سمجھ جاتے ہیں, نہ ان کے لیے کوئی پاکستانیت کی طرح سوچتا ہے کبھی آج تک. باقی لوگ چھوڑ دے, باقی سرکاری لوگ یا سول ملٹری وہ چھوڑ دے. گورنر خیبر پختونخوا اس کی امپارٹنس ہے ہی فاٹا کی وجہ سے. وہ ابھی تک گئے کسی ایسے بڑے سانے کو کنڈولنس آفر کرنے نہیں, وہ پرائم منسٹر کو لے کے گئے نا نارتھ وزیرستان. لا حول ولا قوت. وہ راحیل شریف صاحب نہ ہوتے تو یہ دونوں اب چلے جائیں, ساؤتھ چلے جائیں. آپ کہہ رہے ہیں جا کے دکھاؤ. دیکھیں نہیں جا کے نہیں, میں چیلنج نہیں کر سکتا, میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ ساؤتھ وزیرستان وزیر ایریا ابھی تک سب سے پیسفل ایریا ہے, وہاں چلے جائے, لوگوں سے مل تو لے, لوگوں کو کہہ لے کہ آپ بھی پاکستانی ہیں. پیسفل تو یہ ہے کہ ہفتہ پہلے وہاں سے القاعدہ کا پتہ نہیں کتنے $1 ملین عدنان الشکری جمعہ پکڑا گیا. ایک آدمی ملا پورے 3-4 سالوں میں, اور اتنے لوگ بیٹھے, اور کیا, اور کون یہ شروع ان کے علاقے سے ہوا تھا. پلیز اس میں نہیں پڑھتے, لیٹس ناٹ بی پرسنل. وہاں پہ ایک ضرور کڑی کوٹ میں ایک انسیڈنٹ ہوا. نہیں 2002 میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, 2002 میں بھی وہاں پہ آپریشن ہوا تھا, انگور اڈا سے لوگ پکڑے گئے تھے, فارنرز پکڑے گئے تھے. وہ تو میں ڈسپیوٹ نہیں کرتا, وہ ہوا شروع وہاں سے ہوا. یہ آپریشن کرنے والے ہیں نا, ان کو ڈیٹ بھی یاد ہے. سن لینا, کشاپنگ, شینورسک, وچا دانا, یہ سب علاقہ, لوشا, یہ سب علاقے میں ہو گیا. پھر اس کے بعد ادھر طوفان چلا گیا, وہ سونامی وہاں سے شروع ہو گئی, باجوڑ پہنچی, اب واپس آ گئی, نارتھ وزیرستان میں رکی ہے. ابھی جس آدمی کا یہ ذکر کر رہے, وہ ایک گھر پہ انہوں نے حملہ کر لیا سنیچر کے دن, اس کو مار دیا. لیکن باقی وزیر ایریا من حیث الوزیر ابھی پرابلم نہیں ہے. بہت بہت شکریہ.